حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلامی انصاف کا سلطان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ نام ہے جسے سنتے ہی انصاف، ہمت اور تقوی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا اصل نام عمر ابن الخطاب تھا، لیکن دنیا آپ کو فاروق کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ فاروق جس کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر اسلام کے شروعاتی دنوں میں اس قوم کا حصہ تھے جو اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن جب آپ کی بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے وہ کلمہ سنے تو کچھ ایسا ہوا جو تاریخ بدل گیا۔ اللہ نے آپ کا دل روشن کر دیا اور آپ اس دین میں داخل ہو گئے جس کے خلاف کبھی تلوار اٹھائی تھی۔ آپ کے اسلام لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اسلام کو آپ کے ذریعے ایک نئے حوصلے اور ہمت کی روح ملی۔ آپ نے جب خلافت سنبھالی تو اسلامی حکومت کا دائرہ مصر، عراق، شام اور ایران تک پھیل گیا، لیکن صرف فتح کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا۔ آپ نے حکومت کا نظام اس طرح بنایا کہ آج بھی دنیا اس سے عدل کا مثال کہتی ہے۔ بیت المال، پولیس سسٹم، سیلری نظام، کورٹس، روڈز، جیلز، سب کچھ آپ کے دور میں ایسا تھا جو لوگوں کے حق میں بہترین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی وزیر یا گورنر زیادہ مال اکٹھا کرتا تو آپ فوراً اس کا حساب لیتے۔ آپ راتوں کو بھیش بدال کر شہر کی گلیوں میں گھوما کرتے تاکہ دیکھیں کہیں کوئی بھوکا، پیاسا یا مظلوم تو نہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت کو چولہا جلاتے دیکھا جس میں پتھر پک رہے تھے۔ آپ نے فوراً ان کے لیے کھانا لایا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر دیا۔ کیا ایسے حکمران دنیا نے دیکھے؟ آپ نے فرمایا، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ تھی آپ کی اللہ سے خوف اور ذمہ داری کا احساس۔ 30 ہجری میں نماز کے دوران ایک مجوسی نے چھرا گھونپ دیا اور یہ دنیا عدال کے ایک ستارے سے محروم ہو گئی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ مقام صرف انہیں ملا جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی قربان کی۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی ایک مثال ہے کہ حکومت کا مطلب صرف کرسی نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آج کا مسلمان انصاف، خوف خدا اور عدل چاہتا ہے تو عمر فاروق کے قدم پر چلنا ہوگا۔